بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اور حضور علی سیدنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جس نبی کا تذکرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت نوح علیہ السلام ہے، لیکن صرف اس ویڈیو کے اندر خالص نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی ابتدا سے اور اس دنیا کی ابتدا سے حضور کی عظمت اللہ رب العزت نے اجاگر فرما دی تھی۔ تو آئیے واقعے کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو حکم ہوا اس کشتی کے 1,24,000 تختے بنائے جائیں اور ان تمام پر انبیاء علیہ السلام کے نام تحریر کیے جائیں، چونکہ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لے کر آئے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کو اس چیز کا حکم دیا کہ اپنی کشتی کے 1,24,000 تختے بنائیں، تو انہوں نے بنا دیے، اور جب تختے بن گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے تمام انبیاء علیہ السلام کے نام بھی لکھ دیے گئے، لیکن دوسرے دن جب کام شروع کرنے لگے تو کیا دیکھا کہ وہ سارے کے سارے نام مٹ چکے ہیں۔ دوسرے دن پھر لکھے تو تیسرے دن دیکھا تو وہ پھر سے ایسا ہی ہوا کہ سارے نام مٹ چکے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جو اللہ کا حکم آیا ہے میں تو اس کو پورا کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ نام کس طرح مٹ رہے ہیں۔ تیسرے دن آواز آئی، اے پیارے، ان انبیاء علیہ السلام کے نام لکھنے سے پہلے ہمارا نام لکھو، اور جب تمام انبیاء کے نام مکمل ہو جائیں تو آخر میں میرے محبوب کا نام لکھو، یعنی ایک کونے پر میرا نام لکھو اور دوسرے کونے پر میرے محبوب کا نام لکھو تاکہ شیطان کے حملوں سے بچ سکو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو غیب سے آواز آئی، یا نوح الآن قد تمت سفینک، اے نوح اب آپ کی کشتی مکمل ہو گئی۔ کشتی کے تمام تختے جوڑ دیے گئے تو آخر میں 4 تختوں کی جگہ باقی رہ گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کشتی بنانے اور اس کا ڈیزائن تیار کرنے میں پیش تھے، سے مشورہ کیا گیا کہ ان 4 تختوں پر کن کے نام لکھے جائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے 4 دوست ہوں گے، ان تختوں پر ان کا نام لکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا اور کشتی کو مکمل کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم الشان کشتی انبیاء کرام علیہ السلام اور اصحاب 4 یار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسما سے مکمل ہو گئی، تو ان پاکیزہ ناموں کی برکت سے اس تاریخی طوفان میں تباہ ہونے سے بچ گئی۔ اسی طرح اگر انسان اللہ تعالی کی محبت، انبیاء علیہ السلام کی تصدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور 4 صحابہ علیہم الرضوان کی الفت و محبت سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا تو وہ برزخ کے طوفان سے بچ جائے گا، وگرنہ اس طوفان میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔